بسم اللہ الرحمن الرحیم فیشفع النبیون، اللہ کے جو انبیاء وہ بھی شفاعت کریں گے، والملائکہ فرشتے بھی شفاعت کریں گے، والمؤمنون اور نیک اور صالح لوگ مومنین بھی شفاعت کریں گے۔ اب اس کے بعد فیقول الجبار، اللہ رب العالمین جو جبار ہے وہ فرمائے گا بقیت شفاعتی، اب میری شفاعت باقی رہ گئی ہے، اب میں شفاعت کروں گا، میں ان کو بخشوں گا، میں ان کو جہنم سے نکالوں گا۔ فیقبض قبضۃ من النار، پھر اللہ رب العالمین ایک قبضہ اپنے ہاتھ کا جیسا اس کا ہاتھ ہے، فیقبض قبضۃ من النار، ایک قبضہ اللہ تعالیٰ نکالے گا ان کو جہنم سے۔ فیخرج اقواما، ایسے لوگوں کو نکالے گا، ایسی قوم کو نکالے گا، قد امتحشوا، بھائیو رونگٹا کھڑے کر دینے والا ہے یہ معنی اس کا، یہ جو جہنمی ہوں گے اس کے عربی میں جو معنی بنتے امتحشوا کے، قد احترقوا وصاروا فحما، جل جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، جلتے جلتے بھنتے بھنتے کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ اور ان کی کھال جل کر احتراق الجلد وظہور العظم، کھال جل جائے گی، اس کے بعد ان کی ہڈیاں نظر آ رہی ہوں گی۔ کوئی کم ترین عذاب نہیں ہے، سخت ترین عذاب ہے بھائیوں۔ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، جب بھی کھال جل جائے گی اللہ ایک نئی کھال بنا دے گا تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ اور کن کے لیے؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے لوگ پیدا کیے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہیں لیکن اس سے سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں دل سے۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، کیوں نہیں سوچتے دل سے، اس قرآن کے بارے میں فکر نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن کو سمجھ کر کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھیے، ترجمے سے پڑھیے، سمجھ کر پڑھیے، تھوڑا ٹائم لگائیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نکال کر ایک نہر میں ڈالے گا، بِأَفْوَاهِ الْجَنَّةِ، وہ نہریں جنت کے دروازے پہ بنی ہوں گی، جنت کے سامنے۔ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ، اس میں جو پانی ہے اس کو کہتے ہیں ماء الحیاء، زندگی کا پانی۔ جیسے ایک دانہ جب آپ زمین پہ ڈال دیتے ہیں، آپ نے یہاں پر مثال دی کہ کما تنبت الحبۃ فی حمیل السیل، جب سیلاب آتا ہے نا، سیلاب کے ساتھ خش و خاشاک ہوتے ہیں، اس میں دانے بھی ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ کہیں گر جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا قد رأیتموها الی جانب الصخرۃ، کسی پتھر کے سائٹ میں تم دیکھو گے، وَإِلَى جَانِبِ الشَّجَرَةِ، کسی درخت کے کنارے پہ دیکھو گے، وہ دانہ کس طرح کونپنے نکالتا ہے اپنی، فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ۔ کیا دقیق مثال پیش کر رہے ہیں کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا لگتا ہے جیسے گاؤں میں زندگی گزاری ہے، لیکن یہ سب اللہ کی طرف سے
فرماتے ہیں جو دانہ نکلا جس پر سورج کی روشنی پڑتی رہی وہ سبز ہوتا تھا، سبز. وما كان منها الى ظل، اور جو سائے کی طرف ہوتا تھا كان ابيض، وہ سفید کلر کا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اتنی روشنی نہیں پڑی تو اس کا جو کلوروفل ہے وہ نہیں بنا، اس میں زیادہ بن گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے كان ابيض. اس طرح وہ وہاں پر ان کا جسم دوبارہ بننا شروع ہوگا، ٹھیک ہونا شروع ہوگا. جو انسان کا رنگ ہے سفید یا گلابی رنگ، وہ یا جس کو کہتے ہیں اسمر رنگ، وہ اس کا رنگ اس کو آنا شروع ہو جائے گا. فَيَخْرُجُونَ، پھر وہ اب وہاں سے پانی سے نکالے جائیں گے. جہنم میں جل رہے تھے، بن رہے تھے، کوئلہ ہو چکے تھے، اب یہ سب ٹھیک ہوں گے. اس کے بعد ان کو نکالا جائے گا كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جیسا کہ یہ موتی ہیں، موتی کی طرح آپ چمکنے لگیں گے، اتنے ٹھیک ہو جائیں گے. فَيُجْعَلُ فِي رِقَابِهِمْ الْخَوَاتِيمُ. اللہ ایک کام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گردنوں میں ایک مہر لگا دیں گے، سیل، مہر لگا دیں گے. فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ابھی جنت میں داخل ہو جائیں گے. فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَؤُلَاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمَنِ. جنتی کہیں گے ان کو دیکھ کر، یہ لوگ ہیں جو پہلے سے جنت میں تھے، وہ کہیں گے یہ اللہ کے آزاد کردہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے جہنم سے آزاد کیا، یہ وہ لوگ ہیں. عتقاء الرحمن ادخلهم الجنة بغير عمل عملوه، بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه، رواه البخاری. ان کو جب وہ کہیں گے کہ یہ اللہ کے آزاد کردہ ہیں اور اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا بغیر عمل کے، کوئی عمل نہیں کیا ہوگا، گناہی میں زندگی گزاری، لیکن توحید تھی، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا. اگر شرک کر لیا ہوتا تو بھائیو پھر ہمیشہ جہنم میں جلتے. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے اللہ تعالیٰ کبھی نہیں معاف کرے گا. ان الشرک لظلم عظیم. شرک کرنا اللہ کے ساتھ سب سے بڑا گناہ ہے. کہیں یا اللہ مدد، پھر کہیں یا فلاں یا فلاں یا فلاں، کسی نبی ولی کو پکارتے ہیں، یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ اس مشرک کو نہیں معاف کرے گا. ابھی آپ سنیں گے انشاءاللہ العزیز کہ نبی کا ایک نبی، اس کا باپ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہیں معاف کرے گا. نبی کے چچا کو تو سن لیا، نبی کے باپ کے بارے میں بھی سنیں گے. تو اب ان کے بارے میں اللہ کیا فرمائے، اس کی کریمی اپنا ملاحظہ فرمائیے. اللہ فرمائیں گے لکم ما رأیتم، جو کچھ بھی تم کو نظر آ رہا ہے نا اے جنتیوں، جہنم سے نکل کے تم کو جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ سب تمہارے لیے ہے. وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کی طرح اور بھی، اس جیسا اور بھی، جو تمہیں نظر آ رہا ہے تم کو دے دیا، اور اس طرح کا اور بھی. ایک روایت میں کہ آخری جنتی کو جس کو اللہ تعالیٰ نکالیں گے اس کو فرمائیں گے اللہ تعالیٰ تیرے لیے دنیا اور اس جیسا 10 گنا. دنیا جتنی، پوری دنیا 7 قارہ ہیں، 7 بر اعظم ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ بھول گئے اپنے جغرافیہ کے، 7 بر اعظم ہیں، یہ پوری دنیا اور اس جیسا 10. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ رب العالمین کی کریمی ہے کہ آخری جنتی کو جل بھن کر جو نکلے گا وہ اللہ رب العالمین اس کو عطا کرائیں گے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. لوگو کوشش کرو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف، جس کا عرض چھوٹا ہوتا ہے، وہ زمین و آسمان جتنا ہے، یہاں سے لے کر زمین سے لے کے آسمان تک، یہ صرف اس کا عرض ہے. تو اس کی طول کتنا ہوگا؟ بہت زیادہ ہے. عرض ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کپڑا جب لینے جائیں اس کا عرض کتنا ہے؟ یہ 1 گز ہے بھائی، 1.25 گز ہے. طول تو پوری تھان ہے نا،
تو اس طرح وہ جنت ہے بھائیو. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. وہ جنت تو ایسی ہے بھائیو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کے لیے تیار کی ہے کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں, کسی کان نے اس کی حقیقت